کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اسی وجہ سے اس کی رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ اس بادشاہ کے پاس بہت ذہین اور وفادار طوطا تھا۔ ایک دن اس طوطے نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں جنگل اپنے گھر والوں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ بادشاہ نے طوطے کو اجازت دیتے ہوئے کہا کہ ہاں تم جا سکتے ہو، مگر ایک شرط پر کہ تمہیں 3 دن بعد واپس آنا ہوگا۔ طوطے نے بادشاہ سے واپسی کا وعدہ کیا اور جنگل کی طرف اڑنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا اور خوشی خوشی اپنے گھر والوں سے ملا۔ طوطے کے وعدے کے مطابق 3 دن مکمل ہو گئے تھے۔ اب اسے واپس بادشاہ کے پاس جانا تھا۔ طوطا اپنے گھر والوں سے مل کر محل کی طرف اڑا۔ راستے میں اسے یاد آیا کہ مجھے محل خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہیے، مجھے اپنے بادشاہ کے لیے کوئی تحفہ لے کر جانا چاہیے۔ طوطے کو جنگل سے گزرتے ہوئے ایک درخت نظر آیا۔ اس درخت پر بہت خوبصورت سیب لگے ہوئے تھے۔ اس درخت کا سیب کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا تھا اور اسے کبھی موت نہیں آتی تھی۔ طوطے نے وہ سیب اپنے بادشاہ کے لیے توڑ لیا۔ اسے اڑتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ میں کچھ وقت آرام کرنے کے بعد ہی آگے کا سفر کروں گا، اور یہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے طوطے کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ اچانک وہاں پر کہیں سے زہریلا سانپ آ گیا۔ اس سانپ نے طوطے کے پاس پڑے سیب کو تھوڑا سا کھا کر زہریلا کر دیا۔ جب طوطے کی آنکھ کھلی تو اس نے سیب پکڑا اور اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب بیچارے طوطے کو اس بات کا ذرا سا بھی علم نہیں تھا کہ یہ سیب زہریلا ہو چکا ہے۔ جب وہ محل پہنچا تو اس نے سیب بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ کا وزیر بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کوئی بھی پھل کھانے سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ پھل کہیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں۔ بادشاہ نے سیب کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کر کہا کہ یہ کتے کو کھلا دو۔ کتے نے جیسے ہی سیب کا ٹکڑا کھایا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب بادشاہ نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا کہ طوطے کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق طوطے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بادشاہ نے باقی کا بچا ہوا سیب پھینک دیا۔ یہ سیب جو بادشاہ نے باہر پھینکا تھا یہ کسی کرشمے سے کم نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ نے جس جگہ سیب کا ٹکڑا پھینکا تھا چند دن بعد اسی جگہ پر سیب کا درخت اگنے لگا، اور کچھ ہی وقت میں اس درخت نے پھل دینا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی ریاست میں نصیحت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی اس درخت کا پھل نہیں کھائے گا۔ ایک دن اس راستے سے کوئی بوڑھا مسافر گزر رہا تھا۔ وہ آرام کرنے کے لیے اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس بوڑھے آدمی کو اس درخت کی کہانی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور پھر بھوک لگنے پر بوڑھے آدمی نے اس درخت سے سیب اتار کر کھا لیا۔ جیسے ہی بوڑھے نے یہ سیب کھایا تو اسی وقت وہ جوان ہو گیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس پھل کے بارے میں تحقیق کروائی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس پھل کو کھانے سے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کبھی موت آتی ہے۔ یہ جان کر بادشاہ پچھتانے لگا اور افسوس کرنے لگا کہ اس نے بے علمی میں اپنے وفادار طوطے کو مروا دیا۔ لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ۔